اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کا تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیتے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان ان پر ظلم کریں تو اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام ہی کر لو تو اللہ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ فوراً اس شخص کے گھر گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان نے اس بندے کو کہا، تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ اور انبیاء کو پیار کرنے والا ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب سے زیادہ پرندوں سے پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ کہا جاتا ہے کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے۔ جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ عقاب کے لیے بھی اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا، میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور رات گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو وہ شخص دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ حضور کی ایک مشہور معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہے، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔
یعنی بلی کو اس طرح کے گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ پھر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ چڑیا ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان اس کے 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا سی بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہیں۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا پی کر چلی جاتی ہے، وہ دوسرے دن کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہیں، ان کا یقین ہے جو صبح زندگی دے گا وہ ہم کو کھانا بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی عطا کرتا ہے تو ہم کو صبح کے لیے دانا بھی دے دے گا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو جمع کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بددعا سے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے کتے کو مارنے والے کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ نے ان گناہ گار لوگوں کو بھی بخش دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا بھی تو جنت میں داخل ہوگا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو وہ بھول کر بھی چونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ النمل ساری چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقع بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستیاں تھیں۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان اس چونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ قرآن پاک ہم کو چونٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انچانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مار دی جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چونٹی کو پاؤں تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان نے یہ 5 باتیں گاؤں والوں کو بتائیں، اس کے بعد حضرت سلیمان لوگوں کو فرمانے لگے کہ اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ہم کو خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار و محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔